امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حاضر ہیں۔ جو علماء اہل سنت اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں سب کے سب لائق احترام ہیں، سب کے سب مجھ سے بہتر ہیں، مجھ سے اچھے ہیں۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے، مگر ماحول آپ نے جو بنا کر رکھا تھا اس ماحول کو آپ سلامت رکھیں۔ یقیناً آپ حضرات کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ بڑی محنت اور مشقت کے بعد کوئی جلسہ انعقاد کی منزل سے ہمکنار ہوتا ہے۔ ایک ایک دروازے پر 10 بار 20 بار جانا پڑتا ہے۔ کئی بار ایک دروازے پر دستک دینی پڑتی ہے، تب کہیں وہاں سے 100 روپیہ نکل آتا ہے۔ اور اتنی کٹھنائیوں سے 10-20 نوجوان مل کر مہینوں محنت کرتے ہیں، اور مہینوں محنت کرنے کے بعد ایک جلسے کی صورت میں ہمارے سامنے ایک محفل سجتی ہے رسول دی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور اس محفل کو لوگ ایسے ہی مذاق بنا کر رکھ دیں کہ 11-12 بجے تک کے بعد لوگ مجمع سے اٹھ کر جانے لگے اور اپنی ضروریات کچھ لوگوں کے پاس تو ضرورتیں رہتی ہیں، کچھ لوگوں کے پاس ضرورتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ ایسے ہی انٹرٹینمنٹ کے غرض سے آتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں کہ فلاں صاحب کی آواز کیسی ہے، چلو دیکھتے ہیں فلاں صاحب کا انداز کیسا ہے۔ کون ہوتے ہیں آپ آواز دیکھنے والے؟ کون ہوتے ہیں آپ انداز دیکھنے والے؟ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی آواز اور انداز نہیں دیکھتے ہیں، مصطفیٰ لوگوں کے دل کو دیکھا کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی خلوص اور محبت کے ساتھ آپ کے دیار محبت میں حاضر ہے تو آپ کو ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا جمال اختر صاحب فلامی قبلہ مد ظلہ نورانی تشریف رکھتے ہیں۔ جس اسٹیج پہ جس جلسے میں چلے جاتے ہیں، جلسے کی کامیابی کی ضمانت کا صحرا اپنے سر پہ سجا کر لوٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے۔ وقت کا بہترین نقیب، وقت کا پڑھا لکھا نقیب، اور سماج کے ساتھ حالات کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے وہ ٹونک ان کے پاس ہے، وہ انجیکشن ان کے پاس ہے۔ الحمدللہ ایک خطیب چاہے جس معیار کی کامیابی حاصل کرے، ایک نعت خواں اور ایک شاعر چاہے جس طرح کی بھی کامیابی حاصل کرے، مگر یہ سارے کا سارا کریڈٹ جاتا ہے اس نقیب کے اوپر جو ایک اچھا ماحول ایک خطیب یا ایک شاعر کو دیا کرتا ہے۔ اور یہ فن، یہ ملکہ، یہ ہنرمندی الحمدللہ مولانا جمال اختر صاحب پلاموی کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں تشریف رکھتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور زور سے کہیں یا حبیب اللہ۔ علماء اہل سنت اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں۔ میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا کہ آپ میری گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنیں، اس لیے نہیں کہ آپ نہیں جانتے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو میں بولنے والا ہوں آپ پہلے سے جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں آپ۔ اس یقین کے ساتھ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ سنیں، اس لیے نہیں کہ آپ مجھ سے کچھ سیکھیں، بلکہ اس لیے کہ اگر اس فقیر سے دوران گفتگو کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی غلطی واقع ہو جائے، تو آپ آپس میں سرگوشیاں کرنے سے بہتر ہے کہ میرے کان میں چپکے سے کہہ دیں تو میں علل اعلان توبہ کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اور آپ کی توجہ کا تعلق اس لیے کہ آپ جس مقصد سے آئے ہیں وہ مقصد آپ کا حل ہو جائے۔ جلسہ رسول میں آدمی ایسے نہیں آتا ہے، اس کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ سیکھنے کا ہدف لے کر کے آدمی محفل رسول میں آتا ہے کہ چلو فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں خطیب آ رہے ہیں، وہاں کچھ سیکھیں گے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کوئی قانون ہم سمجھیں گے، تو وہ قانون سمجھنے کے لیے آپ حاضر ہیں۔ فاتح کرب و بلا کانفرنس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتح مندی اور ظفر مندی حاصل فرمائی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس راز سے آپ آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں تو سنیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ۔ پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائے اور کہے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ سنیں، آپ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حاضر ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا کرتے ہیں،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہیں. اگر آپ تعریف کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی بول سکتا ہے کہ یہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے نواسے کی تعریف کر رہے ہیں تو کون سے کمال کی بات ہے. مگر جب کوئی غیر مسلم آدمی، جب کوئی ہندو آدمی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری پڑھتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھتا ہے، اور وہ جب قلم اٹھا کر کوئی بات بولنا چاہتا ہے تو سنیں کتنی اچھی بات بول کر کے نکل جاتا ہے. ہندوستان کا ایک مہان آدمی موہن داس کرم چند گاندھی وہ بولتا ہے کہ my faith is that the progress of Islam does not depend on the use the sword by its believer, but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussain, the great saint. یہ کون ہے؟ ایک ہندو آدمی. میں ان ہندوؤں کی بات نہیں کرتا ہوں جو ہندوستان میں نفرت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان ہندوؤں کی بات نہیں کرتا ہوں جو ہندوستان کی ڈائیورسٹی کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان ہندوؤں کی بات نہیں کرتا ہوں جو ہندوستان کی یکجہتی تہذیب کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان ہندوؤں کی بات نہیں کرتا ہوں جو اپنے جھنڈے کے رنگ میں سب کو رنگنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان ہندوؤں کی بات کرتا ہوں جو خود لاٹھی کے سہارے پہ چلا کرتا تھا مگر ہندوستان میں امن کی بات کرتا تھا، ہندوستان میں شانتی کی بات کرتا تھا، ہندوستان میں حصول پسندی کی بات کرتا تھا. وہ ہندوستان کا مہان آدمی موہن داس کرم چند گاندھی بولتا ہے کہ my faith is that the progress of Islam does not depend on the use the sword by its believer, but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussain, the great saint. وہ بولتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ اسلام طاقت کی بنیاد پر پھیلا ہے، لوگ بولتے ہیں اسلام زوروں کی بنیاد پر پھیلا ہے. لوگ کیا بولتے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر my faith is that the progress of Islam. مگر میرا ماننا یہ ہے کہ آج جو اسلام کی ترقی ہوئی ہے، آج جو اسلام کا پروان چڑھا ہے، آج جو اسلام کا پرچم کونے کونے میں پھیلا ہے، یہ تلوار کی بنیاد پر نہیں بلکہ کربلا میں امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے جو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم پھیلا ہوا ہے. کیا کہنے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. But it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussain, the great saint. یہ امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے جو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم پھیلا ہوا ہے. سوامی شنکراچاریہ ایک ہندو آدمی، ہندوؤں کا مہاگرو سوامی شنکراچاریہ بولتا ہے it is Hussein's sacrifice that has kept Islam alive. Or else in this world there would be no one left to take Islam's name. سن رہے ہیں آپ حضرات؟ سن رہے ہیں؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. اہل اسٹیج کی توجہ کا طالب بہت اچھے حضرت. سنیں، ایک غیر مسلم آدمی ہندوؤں کا مہاگرو سوامی شنکراچاریہ دنیا چاہے لاکھ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے مسلمانوں پر، دنیا چاہے اسلام کو بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کرے، مگر جیسے جیسے اسلام کی ہسٹری پڑھے گا اسلام کے قریب ہوتا جائے گا اس کے دل کا دریچہ کھلتا جائے گا. دور سے جب تک اسلام کو پڑھے، جب تک اسلام کو جانے گا نہیں، جب تک اسلام کی حقیقت کو پڑھے گا نہیں، وہ دور سے ایسے ہی اسلام کے خلاف بولتا رہے گا. مگر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. یہ اسلام کی حقیقت کو تو کیا جانے گا. لوگوں نے آج سے 4 مہینہ پہلے بہت زیادہ فوکس دیا تھا طلاق ثلاثہ کے حوالے سے، اور طلاق ثلاثہ کے حوالے سے حلالہ کے میٹر کو بہت زیادہ فوکس دیا، یہ سوچ کر کہ ایک نوجوان مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے پھر اسی کو لوٹانا چاہتا ہے، مگر اسی بیوی کو ایک رات کے لیے دوسرے مرد کے پاس بھیجنے کے لیے راضی کیسے ہو جاتا ہے. اس حلالہ کے میٹر کو اتنا فوکس دیا گیا، اتنا فوکس دیا گیا، یہ سوچ کر کہ تاکہ اسلام بدنام ہو جائے، یہ سوچ کر کہ تاکہ مسلمان بدنام ہو جائے. مگر کیسے مسلمان بدنام ہوگا، کیسے اسلام بدنام ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ سوچا تھا اسلام بدنام ہو جائے گا، سوچا تھا کہ اسلام کے یہ گروہ، اسلام کے مسلمانوں کے
یہ گرو، یہ علماء اہل سنت بدنام ہو جائیں گے، مصطفیٰ کا قانون بدنام ہو جائے گا، یہ سوچا تھا۔ مگر ریزلٹ کیا ہوا؟ آج سے 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے وہ ہندوؤں کا سب سے بڑا گرو ہریانہ کی دھرتی پہ رام رحیم کے نام سے جو لوگوں کو لوٹا کرتا تھا، اسلام کو عزت دی خدا نے، مگر وہ دنیا میں ذلیل ہو گیا۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا ریپسٹ بن کر دنیا میں آ گیا، سب سے بڑا ریپسٹ کی صورت میں دنیا کے سامنے زر عام ذلیل ہو گیا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا زناٹے دار تماچا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو حقیقت کیا ہے۔ سوچا تھا مسلمان بدنام ہو جائیں گے، سوچا تھا اسلام بدنام ہو جائے گا، مگر اسلام کیسے بدنام ہو سکتا ہے؟ اس پر تو اللہ رب العزت کی قدرت کا ہاتھ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے۔ خدا فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سبحان اللہ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کیسے اسلام کا وقار گر سکتا ہے؟ کیسے اسلام کا پرچم جھک سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں جھکے گا۔ یہ اسلام کی مقبولیت، یہ اسلام کی کامیابی کی دلیل ہے کہ ایک ہندو آدمی بھی بولتا ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ کربلا کے شاہ، کربلا کے بادشاہ، فاتح کرب و بلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری پڑھنے کے بعد وہ سوامی شنکراچاریہ بولتا ہے it is Hussein's sacrifice that has kept Islam alive, or else in this world there would be no one left to take Islam's name۔ وہ بولتا ہے آج جو اسلام زندہ ہے، جگہ جگہ کی مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کے نغمات جاری ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو تسبیح مل رہی ہے، جو مسلح بچھے ہوئے ہیں، سجدوں کے فروٹس لگے ہوئے ہیں، یہ جو سجدوں کی زراعت ہوئی ہے، یہ کسی اور کا کمال نہیں، کربلا میں امام حسین کے سجدے کا کمال ہے جو اب تک اسلام زندہ ہے۔ واہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا۔ It is Hussein's sacrifice that has kept Islam alive, or else in this world there would be no one left to take Islam's name۔ اگر امام حسین اپنی قربانی نہ پیش کیے ہوتے، اگر امام حسین اپنا سر نہ کٹائے ہوتے، تو قیامت تک کوئی اسلام کا نام لینے والا نہ ہوتا۔ یہ سوامی شنکراچاریہ بولتا ہے۔ آپ جانتے نہیں اس حقیقت کو، چونکہ آپ تو صرف اور صرف اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کبھی یہاں بیٹھ کر کبھی وہاں بیٹھ کر، چائے کی دکان پہ 3 گھنٹے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور غیبت اور چغلی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں، مگر محفل رسول میں آ کر 2 گھنٹہ کیا بیٹھتے ہیں، ہمیں کھجلی شروع ہو جاتی ہے، ہم پریشان ہونے لگتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں 50 لوگوں کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پڑ گئی، ایک ہی وقت میں 60 لوگ چلے گئے استنجا کرنے کے لیے، ایک ہی وقت میں سارے لوگوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے، مگر اسی چائے کی دکان پہ آدمی کھڑا غیبت کرتا ہے، ایک گھنٹہ اپنے پیشاب کو روک کر بیٹھتا ہے اور ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے۔ اس وقت ہمارا وقت برباد نہیں ہوتا ہے، مگر محفل رسول میں بیٹھتے ہیں اور ہمیں بے چینی ہونے لگتی ہے، کیسے مبارک صاحب کی نعت خوانی مکمل ہو کہ ہم اٹھ کر جائیں، کیسے حسن طالب کی نعت خوانی مکمل ہو کہ ہم اٹھ کر کے جائیں، جیسے ہی کسی خطیب کی باری آ جائے، یہ خطیب صاحب یہ مولانا صاحب کی تقریر تو روز سنتے ہیں، ہم تو ہمیشہ مسجد میں امام صاحب کی تقریر سنتے رہتے ہیں۔ ایک بے وقوف آدمی مسجد میں امام صاحب کی تقریر تو سنتا کب ہے؟ اذان ہوتی ہے 12:15 میں، مگر تو مسجد میں پہنچتا ہے 12:50 میں، تم نے تقریر سنا کہا؟ اگر امام صاحب نے 5 منٹ کی تقریر زیادہ لمبی کر دی تو تو سیکریٹری کے پاس شکایت لے کر پہنچ جاتا ہے۔ کیسا امام لے کر کے آیا ہے جسے وقت کا خیال نہیں رہتا ہے، اسے چینج کیا جائے، دوسرا امام بدلا جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر امام صاحب نے 5 منٹ کی تقریر زیادہ لمبی کر دی تو خطا کون سی ہو گئی؟ تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ امام صاحب نے اگر 5 منٹ کا وقت زیادہ لیا ہے تو کسی نیتا یا کسی ایم ایل اے یا کسی بدھائک کی بات نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہوئی ہے۔ اگر یہ سوچے ہوتے، اگر ہمارا خیال یہ ہوتا، اگر ہماری سوچ اچھی ہوتی تو یقیناً ہمارا سرمایہ کچھ اور ہی ہوتا۔ آج ہم ذلیل نہیں ہوئے ہوتے، آج ہم رسوا نہیں ہوئے ہوتے، آج ہم ذلیل ہو گئے، آج ہم رسوا ہو گئے۔ اللہ رب العزت کا اے بھائی صاحب بیٹھو، اے بابو جلدی بیٹھو، آپ کیمرے والے ہیں،
بیٹھیے 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 آپ بیٹھ جائیے. خدا فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے, عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے, عزت مومنوں کے لیے ہے. یہ خدا کا وعدہ ہے نا, اور ہمارا خدا وہ ہے جو ان اللہ لا یخلف المیعاد. ہمارا خدا وہ ہے جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا ہے. وہ ہمارا پروردگار ہے. عزت تمہیں خدا عطا کرے گا, مگر شرط یہ ہے کہ تم پہلے مومن بن تو جاؤ. یقیناً تمہارے لیے عزت ہے. عزت نہیں دی تھی کیا تمہیں؟ عزت تھی تمہاری. تم نے 1000 برس کی حکومت کی تھی ہندوستان میں, 800 سال تک تم نے حکومت کیا, مگر آج ایک مکھیا بھی تمہارا نہیں پایا جاتا سماج میں. اگر 5000 کے لوگ مسلمانوں کی تعداد ہے اور 2000 ہندو کی تعداد ہے, تو اس بیچ میں اگر ایک مسلمان کھڑا ہے اور ایک ہندو کھڑا ہے تو وہ ہندو بازی مار جاتا ہے. تم 5000 ہونے کے باوجود بھی 2000 کے الیکشن میں 2000 کا متدان ہونے کے باوجود وہ جیت گیا. کس بنیاد پر؟ آپسی جھگڑے میں پڑے رہو گے تو تمہیں جیت کہاں سے ہوگی؟ تمہیں جیت کیسے مل سکتی ہے؟ جب سے تم نے آپس میں لڑائی کرنی شروع کر دی دوسرے لوگ ایک ہو گئے. کل تلک جن لوگوں کو مندر کے سیڑھیوں پر پیر رکھنے کی اجازت نہیں تھی, آج ان لوگوں کو مندر کے اندر پوجا کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے, مگر تم نے ہوش کے ناخن نہیں لیا. تم ابھی تک اپنے جھگڑے اور اپنے فساد میں پڑے ہو. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں چھوڑ دو تمام جھگڑے کو اور ایک ہو جاؤ. جب تم ایک ہو جاؤ گے خدا آسمان سے فضل کی بارش برسائے گا. اللہ رب العزت تمہاری نگہبانی فرمائے گا. سوامی شنکراچاریہ بولتا ہے it is Hussein's sacrifice that has kept Islam alive. Our else in this world there would be no one left to take Islam's name. اگر امام حسین اپنا سر نہ دیے ہوتے, اگر امام حسین اپنی قربانی نہ پیش کیے ہوتے, تو قیامت تک کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں ہوتا. یہ تو ایک غیر مسلم آدمی کی بات ہے, مگر ایک ہندو عورت کیا بولتی ہے سنیں. آندھرا پردیش کی ایک لیڈی ہے, آندھرا پردیش کی ہائیلی کوالیفائڈ, ہائیلی ایجوکیٹڈ کی ملکہ رکھنے والی, وہ سروجنی نائیڈو بولتی ہے کہ I congratulate Muslims that from them Hussein. سن رہے ہیں آپ حضرات, سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. بہت اچھا حضرت, اور زور سے کہیں یا حبیب اللہ. وہ سروجنی نائیڈو بولتی ہے کہ I congratulate Muslims that from them Hussein. A great human being was born who is revered and honored totally by all community. وہ بولتی ہے کہ میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. سروجنی نائیڈو بولتی ہے کہ حسین نے جنگ کا نقشہ پلٹ کر رکھ دیا. امام حسین نے جنگ کا نقشہ ایسا پلٹا کہ دنیا ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. یاد رکھو, اگر امام حسین اگر چاہ لیتے تو یزیدیوں کے 40,000 کے لشکر کو مارنا امام حسین کی چٹکی کا کھیل تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, 40,000 کے لشکر کو مارنا امام حسین کے لیے چٹکی کا کھیل تھا. امام حسین کے لیے چٹکی کا کھیل تھا, مگر امام حسین نے مارا نہیں. اب آپ کہیے گا مولانا صاحب یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ 40,000 کا لشکر جرار کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ تنہا امام حسین 40,000 کے لشکر کو کیسے مار سکتے ہیں؟ یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ محبت اور عقیدت میں اگر مبالغہ آرائی سے کام ہی لینا ہے تو 5 آدمی کو کہہ دیا جائے, 10 آدمی کے تعلق سے کہہ دیا جائے, مگر 20,000 40,000 کا لشکر کو معنی رکھتا ہے. تو میں کہوں گا تم نہیں جانتے ہو, جب غزوہ خندق کے موقع سے جب صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے تو اس خندق کے کھودنے کے درمیان میں سامنے ایک چٹان نمودار ہوئی, ایک پتھر نمودار ہوا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا عالم اندازہ کیجئے. جب ایک پتھر نمودار ہوا تو تمام صحابہ کرام نعرہ رسالت, بلبل بہار حضرت علامہ توقیر رضا صاحب قبلہ اورنگ آبادی, خطیب اعظم ہند حضرت علامہ خطیب سدا بہار بلبل بہار حضرت مولانا توقیر عالم صاحب قبلہ اورنگ آبادی کی آمد ہو گئی. انشاءاللہ ان کے خطاب کے بعد ان کا خطاب ہوگا. سنیں آپ حضرات, ابھی میرے بعد بڑی اچھی گفتگو ہونے والی ہے, آپ ملاحظہ فرمائیں گے. صدر جلسہ بھی تشریف رکھتے ہیں اور خطیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا توقیر رضا صاحب قبلہ مدظل النورانی
جس وقت پہ میں گفتگو کر رہا ہوں ایکچولی ان کی گفتگو ہونے والی تھی اس وقت میں، مگر حضرت نے فرمایا کہ حضرت آپ بول لیجئے، چونکہ میں اس علاقے میں اکثر و بیشتر آتا رہتا ہوں اور میں آپ ایک مہمان کی حیثیت سے ہیں، نئے، یہ علاقہ آپ کے لیے نیا ہے، اس علاقے کے لیے آپ نئے ہیں، اس لیے آپ بول لیجئے، آپ کے بعد میری تقریر ہوگی۔ اس طرح کی قربانی کوئی خطیب پیش کرتا ہے، ورنہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ پہلی تقریر میری ہو جائے، مجمع جب بھرا ہوا رہے میں ہیرو بن کر کے نکل جاؤں، اس کے بعد مجمع رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہر کسی کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ اور اس طرح کی سوچ کے ماحول میں اگر کوئی خطیب ہی دوسرے خطیب کو بول رہا ہے کہ آپ بول لیجئے، آپ کے بعد وقت بچے گا تو میں بولوں گا، اللہ رب العزت جب کسی کا دل بڑا کرتا ہے تب ایسے لوگوں کے زبان سے ایسے جملے نکل آتے ہیں، اور ایسا دل اللہ رب العزت نے حضرت مولانا توقیر رضا کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ میں یہ بول رہا ہوں غزوہ خندق کے موقع سے، خندق کھودنے کے دوران جب سامنے ایک بڑا سا پتھر نمودار ہوا تو صحابہ کرام ہتھوڑا مار مار کر تھک گئے، مگر وہ پتھر ٹس سے مس نہ ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ شکایت مصطفیٰ جان رحمت سے فرمائی، علماء اہل سنت کے توجہ کا طالب، کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ ہماری اصلاح فرمائیں۔ میں فخر کے ساتھ جب کوئی بھی علماء بغور سنتے ہیں تو میں ڈرتا نہیں ہوں، اس لیے نہیں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو پتا ہے کہ اگر میں غلطی کر جاؤں تو قیامت کی رسوائی سے بہتر یہ رسوائی ہے کہ علماء ہماری اصلاح فرما دیں گے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بدنام ہو جائیں گے، نہیں، اس بدنامی سے بہتر کہ قیامت کے دن مجھ کو فرشتے دھکیل کر جہنم میں لے جائیں، اس بدنامی سے بہتر یہ بدنامی ہے کہ یہاں ہماری اصلاح ہو جائے۔ علماء اہل سنت کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہماری توجہ، ہماری تقریر پر توجہ دیں کہ تاکہ آپ ہماری اصلاح فرما سکیں، مگر آپ کی توجہ اس لیے کہ آپ سیکھنے کے لیے آئیں، سیکھ کر کے جائیں۔ غزوہ خندق کھودنے کے دوران پتھر نمودار ہوا، صحابہ کرام نے ہتھوڑا مار مار کر اپنے آپ کو تھکا دیا، مگر پتھر ٹس سے مس نہ ہوا۔ صحابہ کرام نے مصطفیٰ سے شکایت فرمائی، یا رسول اللہ، خندق کے کھودنے کے درمیان میں ایک پتھر ایسا سامنے آیا ہے کہ اس پتھر پر ہتھوڑا مار مار کر تھک گئے، مگر وہ پتھر ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، کرے تو کرے کیا؟ نبی فرماتے، لاؤ ہتھوڑا میرے ہاتھ میں دو، زور سے بولیے، زور سے، لاؤ ہتھوڑا میرے ہاتھ میں دو۔ حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہتھوڑا آیا، مصطفیٰ نے جب ہتھوڑا مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے پیٹ پہ 3 پتھر بنے ہوئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ 3 دن سے کھانا نہیں کھائے ہیں، بغیر کھانا کھائے 3 دن تک مصطفیٰ جان رحمت نے جب اس ہتھوڑے کو پتھر پہ مارا تو پتھر چور نہیں ہوا، پتھر سرمے میں بدل گیا۔ زور سے، پتھر صرف چور نہیں ہوا، پتھر سرمے میں تبدیل ہو گیا، اور ان کے لال ہیں امام حسین، ان کے نواسے ہیں امام حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر امام حسین، حضرت علی کے نور نظر امام حسین۔ وہ حضرت علی جب دروازہ خیبر کو لے کر ہاتھ میں 2.5 گھنٹے تک ڈھال بنا کر لڑتے رہے، اسی دروازے خیبر کو جب حضرت علی نے زمین پر پھینکا تھا تو 70 صحابہ مل کر دروازے کو ہلا نہ پائے تھے۔ ان کے لال ہے امام حسین، ان کے لخت جگر ہے امام حسین۔ تو امام حسین کے لیے یہ 40,000 کا لشکر کیا معنی رکھتا ہے، مگر یزید اگر چالاک آدمی کا نام ہے کہ پیسوں کے ذریعے سے بڑے بڑے بہادروں اور جانبازوں کو خرید لیا، تو حسین ایک فکر و تدبر کا مالک ہے، حسین ایک مدبر شخص کا نام ہے۔ امام حسین نے جنگ کا نقشہ پلٹ دیا۔ امام حسین اگر تمام یزیدیوں کو مار دیے ہوتے تو قیامت تک لوگ یہ بولتے، یہ کیسا نبی کا نواسا ہے جو ایک حافظ کو مار رہا ہے، یہ کیسا نبی کا نواسا ہے جو ایک قاری کو مار رہا ہے، یہ کیسا نبی کا نواسا ہے جو ایک عالم کو مار رہا ہے، یہ کیسا نبی کا نواسا ہے جو ایک مفسر قرآن کو مار رہا ہے۔ کیوں؟ حسین یزید کے لشکر میں حافظ بھی ہے، یزید کے لشکر میں قاری بھی ہے، یزید کے لشکر میں مفسر قرآن بھی ہے، یزید کے لشکر میں محدث ہے، جن کو پیسوں کے ذریعے سے خرید لیا۔ امام حسین نے نہیں مارا، جنگ کا نقشہ پلٹ دیا۔ اب لوگ یہ نہیں بولتے ہیں، اب یہ بولتے ہیں یہ کیسا حافظ ہے جو نبی کے نواسے کو مار رہا
رہا ہے؟ یہ کیسا قاری ہے جو نبی کے نواسے کو مار رہا ہے؟ یہ کیسا عالم ہے جو نبی کے نواسے کو مار رہا ہے؟ یہ کیسا مفسر قرآن ہے جو نبی کے نواسے کو مار رہا ہے؟ سروجنی نائیڈو بولتی ہے کہ اگر کسی کو مار کر جنگ جیتنا ہے تو یہ جنگ جیتنا آسان ہے، مگر خود کو قربان کر کے اگر جنگ جیتنے کا ہنر سیکھنا ہے تو کہیں اور نہیں، کربلا میں امام حسین سے ملا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امام ملت، فیضان غوث اعظم، فاتح کربلا کانفرنس۔ محترمہ سروجنی نائیڈو بولتی ہے کہ I congratulate Muslims that from them Hussein, a great human being was born, who is revered and honored totally by all community۔ وہ بولتی ہے کہ کسی کو مار کر جنگ جیتنا آسان ہے، کہ کوئی نہتہ آدمی ہے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، نہتے آدمی کو تلوار مار دیجئے، آپ جیت گئے۔ آپ طاقت میں زیادہ ہیں، مگر طاقت کا استعمال ایک کمزور آدمی کو کر دیجئے، اس کو مار دیجئے، آپ جیت گئے۔ مگر حسین وہ فکر و تدبر کا مالک ہے کہ آپ نے جنگ کا نقشہ پلٹ دیا، آپ نے کسی کو مار کر نہیں، خود کو قربان کر کے جیت اپنے نام کیا ہے۔ دنیا ظاہراً جانتی ہے کہ حسین کا خون بہا ہے، دنیا جانتی ہے کہ علی اصغر کی لاش تڑپی ہے، دنیا جانتی ہے علی اکبر کا خون بہا ہے، دنیا جانتی ہے قاسم کی جوانی لٹی ہے، دنیا جانتی ہے کہ حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ جہاں یہ جانتی ہے وہاں یہ بھی جانتی ہے کہ حسین خود کو قربان کر دیے، بظاہر جنگ ہار گئے، مگر قیامت تک کے لیے جیسی جیت حسین کو ملی ہے کسی کو نہیں ملی ہے۔ ارے کیا بات ہے، جیت حسین کو ملی ہے، ویسی جیت کسی کو کیا ملے گی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کونین نے اپنی پیٹھ پہ بیٹھا کر سجدے کو لمبا کیا تھا، مصطفیٰ نے سجدے کو طوالت بخشی تھی، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس احسان کا بدلہ امام حسین نے یوں چکایا کہ عین سجدے کی حالت میں اگر نانا نے نواسے کی حفاظت فرمائی تو عین سجدے کی حالت میں اپنی گردن کٹا کر نواسے نے نانا کے دین کی حفاظت فرمائی ہے، وہ میرا حسین ہے۔ I congratulate Muslims that from them Hussein, a great human being was born, who is revered and honored totally by all community۔ میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے بیچ میں خدا نے امام حسین کو پیدا فرمایا ہے، ان کے بیچ میں خدا نے امام حسین کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ کون بول رہی ہے؟ ایک غیر مسلمہ لیڈی، ایک ہندو عورت بول رہی ہے مسلمان کی عورتوں کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ اسلام کی ہسٹری پڑھے، مسلمان کی بہنوں کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ کربلا کی تاریخ پڑھیں، جو 24 گھنٹے سیریل میں اپنا وقت گزار دے، جو 24 گھنٹے فلمیں دیکھتے دیکھتے اپنی زندگی تباہ کر دے۔ حضرت ابو دردہ نے کسی موقع سے فرمایا تھا، کون ابو دردہ؟ وہ حضرت ابو دردہ جن کا یہ فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 100 رکعت نماز نفل پڑھتا رہا، اور ایک آدمی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر شریعت کا ایک مسئلہ سیکھا، تو 100 رکعت نماز پڑھنے والے سے بہتر وہ آدمی ہے جو نبی کی شریعت کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے۔ وہ حضرت ابو دردہ فتح مکہ کے دن تمام مسلمانوں کے چہرے پہ خوشی کی لکیریں، تمام کے تمام صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، چونکہ اس جگہ پہ جس جگہ پہ مصطفیٰ کی نظر پہلے سے ہی تھی، مصطفیٰ جان رحمت نے بار بار اس کو قبلہ بنانے کے لیے اپنے چہرے سے آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ خدا فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ مصطفیٰ جان رحمت سے خدا فرماتا ہے اے میرے محبوب، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا یہ میں دیکھ رہا ہوں، پریشان مت ہوئیے، جس کو آپ قبلہ بنانا
بنانا چاہتے ہیں اسے میں بھی قبلہ بنا دوں گا. یہ مصطفیٰ نے احسان کیسے فرمایا؟ مصطفیٰ جان رحمت وہ ہے کہ مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے اگر کوئی اپنے آپ کو سمرپیت کرتا ہے تو خدا اس احسان مصطفیٰ اس احسان کا بدلہ عطا فرماتے ہیں. نبی جب پیدا ہوئے تھے تو خانہ کعبہ مصطفیٰ جس جگہ پیدا ہوئے تھے عبداللہ کے گھر کے طرف خانہ کعبہ جھکا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت نے اس احسان کا بدلہ چکایا. مصطفیٰ فرماتے ہیں اے کعبہ تو میری طرف ایک بار جھکا ہے میری تعظیم میں قیامت تک تمام مسلمانوں کو تیری عظمت کی طرف جھکا دوں گا. ارے واہ 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 واہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو تمام مسلمانوں کا قبلہ بنایا. وہ فتح مبین جن کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصطفیٰ کی نظر پہلے سے تھی. جب نبی کونین ہجرت فرما کر خانہ کعبہ سے مدینہ کی طرف لوٹ رہے مدینہ کی طرف جا رہے تھے ہجرت فرما کر مصطفیٰ بار بار خانہ کعبہ کی طرف پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے. سن رہے ہیں آپ حضرات؟ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ آپ جا کر کہیں یا رسول اللہ اور زور سے کہیں یا حبیب اللہ. بار بار مصطفیٰ خانہ کعبہ کی طرف پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں. جاتے جاتے مصطفیٰ نے یوں فرمایا تھا اے کعبہ دنیا کی تمام جگہوں میں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ پیاری جگہ ہے. میں تجھ سے دنیا کے تمام جگہوں میں سب سے زیادہ پسند فرماتا ہوں. یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. پھر جس دن اس خانہ کعبہ پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا ہو کتنی بڑی خوشی کا دن ہوگا. تمام صحابہ خوش ہو رہے ہیں. تمام صحابہ کے چہرے پہ مسرت و شادمانی کی لکیریں ہیں مگر ایک صحابی رسول کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. اس کا نام ہے حضرت ابو درداء. وہ صحابی رسول کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. تمام صحابہ خوش ہو رہے ہیں. ایک صحابی بیٹھ کر کونے میں رو رہا ہے. دوسرے صحابہ نے پوچھا تھا اے ابو درداء آج خوش ہونے کا دن ہے. خدا نے سب سے بڑی فتح عطا فرمائی ہے. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. سب سے بڑی فتح مبین عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت نے. مگر آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ ابو درداء کا جواب سنو تمام مسلمان. اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کیا تھے اور کیا ہو گئے. اور ابو درداء نے جتنی دور اندیشی سے فرمایا تھا ابو درداء فرماتے ہیں یقیناً خوش ہونے کا دن ہے. یقیناً ہمیں خوشی منانے چاہیے مگر میں رو رہا ہوں اس لیے کہ آج ہم نے ہرایا کس کو ہے؟ اس قوم کو ہرایا ہے جس قوم نے بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے. جو امت قاہرہ تھی وہ آج ہار کیسے گئی؟ آج وہ ذلیل کیسے ہو گئی؟ ابو درداء فرماتے ہیں اس قوم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی تو خدا نے انہیں ذلیل فرمایا اور ہمیں عزت دی مصطفیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے. میں ڈرتا ہوں کہیں مصطفیٰ کی امت آنے والے دنوں میں نافرمانی کی وجہ سے ذلیل نہ ہو جائے. یہ ابو درداء فرماتے ہیں آج ہو گئی یہ امت ذلیل. آج ہو گئے ہم رسوا. آج دنیا میں کل تک دنیا میں ہماری حکومت تھی. 800 سال تک ہم نے اسپین میں حکومت کیا مگر اب اسپین میں مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹ گیا. 1000 برس تک تقریباً 1000 برس تک ہم نے ہندوستان میں حکومت کیا مگر آج ہمارے پنچایت میں مکھیا بھی مسلمان نہیں ہوتا ہے. مسلمان کا کتنے ایم ایل اے ہے آپ ذرا ڈھنڈورا پیٹ کر دیکھ لیجئے. آپ چھان بین کر لیجئے اندازہ ہو جائے گا. کل تلک جن لوگوں کو ہمارے سامنے گزرنا پڑتا تھا اپنے سر کو جھکا کر گزرنا پڑتا تھا آج وہ آدمی ہمارے سامنے سینہ پیٹ کر گزر جا رہا ہے. یہ ہماری ذلت اور رسوائی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کھویا ہوا وقار یہ کھوئی ہوئی عزت پھر کہاں سے ملے گی؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہ کسی یوگی کے دامن میں نہ کسی مودی کے دامن میں. اگر کھویا ہوا وقار چاہیے تو پھر سے مصطفیٰ کے دامن میں آ جاؤ. مصطفیٰ کی غلامی اپنا لو تمہارا کھویا ہوا وقار مل جائے گا. تمہاری کھوئی ہوئی عزت پھر سے واپس لوٹ آئے گی جس دن تم اپنے آقا کونین کے فرما بردار بن جاؤ گے. اللہ رب العزت آسمان سے فضل کی بارش برسائے گا. نہ تم کو نماز کی فکر ہے نہ تمہیں مصطفیٰ کی سنتوں کی تلاش ہے. سنت کی تلاش تو جانتا کہاں ہے کسے سنت کی تلاش بولتے ہیں؟ جو آدمی بیسلری کا بوتل کھڑے کھڑے کھول کر پانی پی لے جو آدمی چائے کی
کی دکان پہ کھڑے کھڑے چائے کا رنگ کا مزہ لے لے، وہ آدمی کیسے جانے گا اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے؟ اسٹائل دکھاتے ہم فیشنیبل ہو گئے۔ دیکھ لیا دھونی کو کہ وہ کھڑے کھڑے بسلری کا بوتل کھول کر پانی پی رہا ہے تو یہ نوجوان بھی پانی پیے گا۔ دیکھ لیا سلمان خان کو کہ وہ کھڑے کھڑے چائے پی رہا ہے، کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہے تو یہ بھی صاحب کھڑے کھڑے پانی پیئیں گے۔ کون ہے دھونی؟ کون ہے سلمان خان؟ کون ہے ظہیر خان؟ یہ تمہارا ہیرو نہیں ہے۔ اگر تمہارا کوئی ہیرو ہے تو سید اصغر امام تمہارا ہیرو ہے۔ زندہ باد زندہ باد، مفتی صاحب کیا کہنے، واہ 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 واہ، حق ادا کر دیا بھائی آپ نے، واہ واہ واہ۔ کبھی کبھی جب یہ نعرہ سنتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، احمد رضا کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو خوشی ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی کفت کا احساس ہوتا ہے، چڑ ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر وہ آدمی یہ نعرہ لگاتا ہے جو آدمی 24 گھنٹے شیونگ کرتا ہے، وہ آدمی یہ نعرہ لگاتا ہے جو کھڑا کھڑا پانی پی لیتا ہے، ایک بار بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ مصطفیٰ نے کھڑے کھڑے پانی پینے کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ تکلیف نہ مانے اگر آپ نے نعرہ لگایا ہے، میں آپ کے نعرے کی قدر کرتا ہوں، مگر سماج میں ڈھونڈ نکالے ایسا ایک نوجوان جو یہ بولتا ہو کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو مکمل طور پر غوث کا دامن پکڑا ہوا ہو۔ غوث کے دامن نہیں چھوڑیں گے کا مطلب کیا؟ کہ غوث اعظم کا دامن اتنا بڑا نہیں ہے کہ عراق سے پھیلا دیا تو ہندوستان میں تم پکڑے ہوئے ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ غوث اعظم کے دامن کا مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ غوث کا تھا مرتے دم تک وہ طریقہ کبھی ہم چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ہوتا ہے غوث کے دامن کا مطلب۔ اگر آدمی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائے، 24 گھنٹے نعرہ لگاتے رہے، اور اگر اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف اگر آدمی کام کرتا ہے، اگر آدمی 24 گھنٹے سیلفی لیتا رہتا ہے، یہ تم نے سیلفی کا مذاق بنا دیا۔ ہمارے پاس اوپو F3 ہے، ہمارے پاس اوپو موبائل ہے، ہمارے پاس ویوو ہے، کبھی چڈی میں سیلفی لے لیا، کبھی نہاتے نہاتے برہنہ بدن میں سیلفی لے لیا، چھوڑ دیا اس کو فیس بک پہ۔ اسی لیے دنیا میں آیا ہے کیا؟ اسی لیے دنیا میں سلامت ہے تو کیا؟ نہیں، دنیا میں تو اس لیے ہے، اللہ سے پوچھو۔ تمہیں پتا ہے مائکروفون کس لیے بنایا گیا ہے؟ تمہیں پتا ہے ٹوپی کس لیے بنائی گئی ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ کپڑا کس لیے بنایا گیا ہے؟ تم یہ جانتے ہو کہ گلاس میں پانی پیا جاتا ہے، کپ میں چائے پی جاتی ہے، پلیٹ میں کھانا رکھ کر کھایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں تو جانتا ہے، مگر تو کس لیے ہے کبھی سوچا کہ انسان کس لیے بنایا گیا ہے؟ چلو خدا سے پوچھتے ہیں، اے پروردگارہ مشین کس لیے بنائی گئی ہے؟ ہم جانتے ہیں۔ ایمپلیفائر کس لیے بنایا گیا ہے؟ ہم کو پتا ہے۔ مائکروفون کس لیے بنایا گیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے، مگر پروردگارہ ہمیں کس لیے بنایا گیا ہے؟ تو خدا فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جنات کو اگر پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فاتح کربلا کانفرنس، حضور امام ملت، فیضان حضور مجاہد ملت۔ 24 گھنٹے ان دنیا داروں کے پیچھے لگنے والا آدمی کیسے جانے گا اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے؟ کتنی کٹھنائیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ تمہیں پتا ہے سنت کی تلاش کیا ہے؟ نہیں جانتے ہو۔ سنت کی جستجو کسے بولتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، علماء سنت تشریف رکھتے ہیں، یہ حدیث پاک حضرت لبابہ بنت حارث سے مروی ہے۔ حضرت لبابہ بنت حارث فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں امام حسین کو بیٹھا کر پیار فرما رہے تھے۔ امام حسین کتنے بڑے ہیں؟ شیر خارگی کے عالم میں، چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سن رہے ہیں آپ حضرات؟ سن رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہے یا حسین، اور زور سے کہے یا حسین۔ حضرت لبابہ بنت حارث فرماتے ہیں کہ نبی کونین اپنی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے پیار فرما رہے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو کھلا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خارگی کے عالم میں ہیں، نبی کونین کی گود میں امام حسین نے جو بچپنے کے عالم میں ہیں، شیر خارگی کے عالم میں ہیں، پیشاب فرما دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا،
فرمایا اور اس پانی سے اس نبی کونین نے پیشاب کے اثر کو زائل فرمایا. پھر آپ نے کپڑا تبدیل فرمایا, نماز کا وقت ہوا, مصطفیٰ نے نماز پڑھی. یہ حدیث مکمل ہو گئی. یہ حدیث پاک جب حضرت مجدد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ, مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس حدیث پاک کو پڑھا, اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد آپ نے مفہوم اخذ فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نواسے سے اپنی گود میں پیشاب کروانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے, اور اپنے نانا کی گود میں پیشاب کرنا یہ حسین کی سنت. سمجھ رہے آپ؟ سنیے, اپنے نانا کی گود میں پیشاب کرنا امام حسین کی سنت ہے, اور اپنے نواسے سے اپنی گود میں پیشاب کروانا یہ امام الانبیاء کی سنت ہے. اس کے بعد آپ جب اس دنیا سے رحلت فرمانے لگے, جب اس دار فانی سے کوچ فرمانے لگے, تو آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا, اور اپنی بیٹی کو بلا کر آپ فرماتے ہیں, میری بیٹی میں نے مصطفیٰ کی ہر سنت کو ادا کیا ہے. سنیں غور سے, میں نے مصطفیٰ کی ہر سنت پہ عمل کیا ہے, مصطفیٰ کی ہر سنت کو اپنایا ہے, ہر سنت کو ادا کرنے کی کوشش کیا ہے, مگر ایک سنت مجھ سے چھوٹ رہی ہے کہ میرا اب تک نواسا دنیا میں نہیں آیا ہے. اگر میرا نواسا دنیا میں آ گیا, اگر تم کو بیٹا ہو گیا, میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میری قبر میں میرے نواسے سے پیشاب کروا کر پانی بہا دینا, تاکہ مصطفیٰ کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے. اللہ 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 اللہ. اسے بولتے ہیں سنت کی تلاش, اسے بولتے ہیں سنت کی جستجو. جو آدمی سنت کی تلاش کرتا ہے, جو آدمی سنت کی تلاش میں رہتا ہے, اس کے لیے زندگی کے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. کبھی تم نے غور ہی نہیں کیا اس حوالے سے, جو آدمی سوچے گا وہ نہ غور کرے, جو آدمی غور کرے گا اس کے لیے نہ آسانیاں پیدا ہوں گی. مگر ہم نے تو ٹھان لیا ہے کہ ہم کو اتنا قدم پھوک پھوک کر چلنا نہیں ہے. اگر کوئی عالم دین سمجھاتا بھی ہے ہم کو, تو ہم بولتے ہیں مولانا صاحب اتنا پھوک پھوک کر قدم ہم نہیں رکھ سکتے ہیں. آج کی تاریخ میں اتنا کون عمل کر سکتا ہے؟ میں کہنا چاہتا تو انسان ہے, وہ بھی انسان تھے جو اپنے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرتے تھے اپنے کاموں میں. دو صحابی رسول سفر میں ہیں, سامنے ندی آ گئی, ایک صحابی رسول ندی کراس کر گئے, دوسرے صحابی کھڑے ہیں. وہ صحابی جو ندی کراس کر گئے وہ اس صحابی سے پوچھتے ہیں, ندی میں پانی زیادہ ہے نہیں, ندی میں پانی زیادہ ہے نہیں, مگر ندی کو کراس کرنے میں تم کو پرابلم کیا ہے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں, یقیناً میں جانتا ہوں ندی میں پانی زیادہ نہیں ہے, میں پار کر سکتا ہوں آسانی کے ساتھ, مگر میں یہ سوچ رہا ہوں آج سے کچھ دنوں پہلے مصطفیٰ اس ندی سے گزرے تھے, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مصطفیٰ جب گزرے تھے تو مصطفیٰ نے اپنا کون سا پیر پہلے داخل فرمایا تھا اس ندی میں, دائنا پیر داخل فرمایا تھا یا بایاں پیر؟ مصطفیٰ جو پیر داخل فرمائے تھے وہ پاؤں ہم بھی داخل کریں گے تاکہ ندی بھی پار کر جائے اور مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنت مصطفیٰ. اسے بولتے ہیں سنت کی تلاش, اسے بولتے ہیں سنت کی جستجو. کون ہے وہ دھونی اور کون ہے محمد قید, کون ہے ظہیر خان, کون ہے سلمان خان, جس کو تو 24 گھنٹے جس کو تو یاد کرتا رہتا ہے. بے وقوف آدمی مسجد سے جمعے کی نماز پڑھ کر نکلتا ہے اور نکل کر باہر بھی صحیح سے نہیں آتا ہے, مسجد کے صحن میں ہی پوچھتا ہے دھونی کا اسکور کیا ہوا, ظہیر خان نے کتنا وکٹ لیا, اس کے لیے دنیا میں زندہ ہے کیا؟ کون ہے یہ دھونی جو تمہیں جانتا تک نہیں ہے؟ کون ہے وہ محمد قید جو تمہیں پہچانتا تک نہیں ہے, جس کو تو 24 گھنٹے یاد کرتا ہے؟ مگر ایک آدمی ایسا ہے مدینے میں آرام کرنے والا, تم انہیں یاد کرو نہ کرو, مصطفیٰ مدینے میں رہ کر 24 گھنٹے تمہیں یاد کیا کرتے ہیں. ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, وہ میرا پیغمبر ہے. تمہاری حالت تو یہ کہ تم کسی کو چائے بھی پلاتے ہو تمہارا مطلب داخل ہوتا ہے, تم کسی کو ناشتہ کراتے ہو تو تمہارا مطلب داخل ہوتا ہے, مگر میرے مصطفیٰ کو مطلب شامل نہیں ہے. میرے مصطفیٰ اپنے دل سے چاہتے کسی کو. مصطفیٰ جان رحمت سے اگر کوئی دشمن بھی ملا کرتا تھا تو میرے پیغمبر ویت ہال ہار مصطفیٰ کھلے دلی کے ساتھ, کشادہ دلی, فراخ دلی کے ساتھ مصطفیٰ ملا کرتے تھے. ہمارے علماء فرماتے
فرماتے ہیں کہ our prophet he loved too much the poor. میرے پیغمبر غریبوں سے بے پناہ محبت فرماتے تھے. he spent his time sitting with poor. میرا پیغمبر غریبوں کے ساتھ اپنا وقت بتاتا تھا. آج تمہاری حالت یہ کہ کسی غریب کو دیکھ کر تم اپنا منہ اتنا بدصورت بنا دیتے ہو کہ کوئی پہچان بھی نہیں پاتا ہے. یعنی آج ہمارے پاس کار آ گئی, آج ہمارے پاس 4 ویلر گاڑی آ گئی تو سائیکل میں چلنے والی کی کوئی حیثیت نہیں, بائک میں بیٹھنے والی کی کوئی حیثیت نہیں. کیا بھائی تم میرے پاس پیسہ آ گیا, یہ پیسے کا نشہ دماغ میں بیٹھ گیا, اب 4000 کی سیلری پانے والے امام سے ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی, 6000 کی تنخواہ پانے والے مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ سے ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی. ہماری بیٹی کی شادی اس لڑکے سے ہوگی جو لڑکا 50,000 کی سیلری پاتا ہو, چاہے وہ کھڑا کھڑا پیشاب کرتا ہو, چاہے وہ شراب کے نشے میں دھت رہتا ہو, ویسے ہی نوجوان سے ہماری شادی ہوگی. نتیجہ کیا ہوتا ہے, 1 سال کے اندر اندر ڈیورس کی نوبت آ جاتی ہے. 1 سال کے اندر اندر طلاق کا تماشا, طلاق کا کھیل ہم دیکھتے ہیں, طلاق کا تماشا ہم دیکھتے ہیں. یہ آج کی تاریخ ہے. ابھی آج سے 2 سال پہلے کانپور میں ایک شادی ہوئی, لکھنؤ سے بارات آئی کانپور. وہ شادی ہوئی جہاں پہ ہر ایک باراتی کو ایک 4 ویلر کار کا انتظام کیا گیا تھا. یعنی جتنے باراتی آئے تھے سبوں کے لیے ایک 4 ویلر کار. لڑکی کے باپ کے پاس پیسہ تھا, پیسوں سے کھیلا اور پیسوں سے کھیل کر ایک غریب کی بیٹی کا مذاق اڑایا اس نے. نتیجہ کیا ہوا دیکھ لیا, رات میں بیوی بیٹی رخصت ہو گئی, رخصت ہو جانے کے بعد شام کو بیٹی کا فون آتا ہے. ذرا سوچ لیں کہ جب کسی کی بیٹی رخصت ہوتی ہے اور جب دوبارہ واپس بیٹی کے آنے کی خبر ملتی ہے تو باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ ایک باپ جانتا ہے جو اپنی بیٹی کو 20 سال سے پرورش کرتا ہے. یہ وہ باپ جانتا ہے. تم نہیں جانو گے. جو 14 لڑکیوں سے FIR رکھے گا وہ کیا جانے گا بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے. تجھ کو اگر نہیں کرنی تھی شادی اس لڑکی سے تو نہ کیا ہوتا, اپنے باپ کو بتا دیا ہوتا. جس سے تیرا FIR تھا اسی سے تو شادی کر لیتا, تیری زندگی اچھی ہوتی. مگر باپ کو بھی راضی رکھنے کے چکر میں تم نے ایک لڑکی سے FIR رکھ لیا, ایک لڑکی کے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا اور ایک سیدھی سادی بھولی بھائی لڑکی سے نکاح کر لیا, اس کو اپنے اشارے پر نچانے لگا. ایک بیوقوف آدمی. یہی حرکت اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوگی, یہی عمل اگر تمہاری بہن کے ساتھ دہرایا جائے گا تو تمہیں کتنی تکلیف ہوگی. جو آج تو ایک لڑکی کے زندگی کے ساتھ کھیل رہا ہے, آج تو ایک لڑکی کی زندگی کی برباد کر رہا ہے, خبردار ایسا نہ کر. اپنی بیوی کی حفاظت کر تاکہ تمہاری بہن تم اپنے سسرال میں حفاظت سے رہے. اپنی بیوی کا خیال رکھ تاکہ تمہاری بہن کا خیال رکھا جائے اس کے سسرال میں. یہ دنیا کا کھیل ہے, یہ تماشا ہے. تو صبح کسی کو تماچا مار, شام تک رزلٹ دیکھے گا تیرا باپ کسی سے تماچا کھا رہا ہوگا, تمہارا بھائی کسی کے ساتھ تماچا کھا رہا ہوگا. یہ دنیا کا کھیل ہے, کھیل. اس نے سوچا کہ پیسوں کے حوالے سے پیسے کا غلط استعمال کیا. اس نے تمام باراتیوں کو 4 ویلر کار دے دیا. شام میں بیٹی کا فون آتا ہے, ابا حضور صبح ہم اور آپ کے داماد ساتھ آ رہے ہیں گھر. باپ کا چہرہ مسرت و شادمانی کے چرلکیر سے دوڑنے لگا, باپ خوشی میں مچلنے لگا. صبح ایئرپورٹ گیا اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو ریسیو کرنے کے لیے تو دیکھتا کیا ہے, صرف بیٹی آ رہی ہے ایئرپورٹ سے باہر, داماد ساتھ میں نہیں ہے. بیٹی نے سلام کیا, باپ نے جواب دیا. باپ پوچھتا ہے بیٹی رات میں فون کر کے کہا تھا کہ داماد بھی ساتھ میں آ رہے ہیں مگر تو اکیلی آ رہی ہے. بیٹی اس کا جواب دیتی اس سے پہلے اپنے باپ کے ہاتھ میں طلاق کا پیپر تھما دیا اور وہ بیٹی بولتی ہے کہ آپ کے داماد نے مجھے طلاق دے دیا ہے. اور وہ بولتا ہے باراتیوں کے لیے صحیح سے انتظام نہ ہوا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جہاں ہر ایک باراتی کو ایک 4 ویلر کار دیا جا سکتا ہے, کھانے میں کون سی کمی رہی ہوگی, انتظام میں کون سی کمی رہی ہوگی؟ یقیناً کوئی کمی نہیں تھی. مگر ہمارا وجدان بولتا ہے اس شادی میں دنیاوی اعتبار سے اگرچہ کمی نہ ہو مگر سنت مصطفیٰ کی کمی ضرور پائی جاتی تھی. سنت مصطفیٰ کی کمی. جو آدمی شریعت کو آنکھ دکھاتا ہے خدا ایسے زناتے دار تماچا رسید کرتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوائی کا سامان مہیا ہو جاتا ہے.
اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں قدرت سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرو. قدرت کے زناٹے ڈانٹ تماچے کے تو تاب نہیں لا سکتا ہے. اپنے آپ میں ہوش کے ناخن لو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ لگانے سے پہلے ایک بار سوچ لو کہ امام حسین کا کردار کیا تھا, امام حسین کا کیریکٹر کیا تھا, امام حسین کی زندگی کیسی تھی. آج کے حالت میں, آج کے سماج میں تو اپنے نواسے, تو اپنے پیغمبر کو نہیں جانتا ہے, اپنے پیغمبر کے نواسے کی تاریخ تمہارے پاس نہیں ہے. دوسرے لوگ آج پڑھ رہے ہیں مگر تو کورا ہے, تو آج جاہل رہ گیا. تم آج اس حوالے سے غور کرو, تم کو خدا نے عقل دیا ہے, تم سوچو, خدا نے تمہیں سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے. تم آزاد پیدا نہیں کیے گئے ہو. خدا فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا, تم کیا گمان کرتے ہو کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ نہیں نہیں. ایحسب الانسان ان یترک سدی, یہ انسان کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ تم آوارہ گردی کرتے ہو, تم لچاپن کا مظاہرہ کرتے ہو. کیا سوچتے ہو ایک لڑکا ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے شادی سے پہلے, اسے تو پیار بولتا ہے؟ نہیں, یہ پیار نہیں ہے, یہ لچاپن ہے. لچاپن, یہ آوارہ گردی ہے, یہ بے حیائی کا مظاہرہ ہے, یہ غنڈہ گردی ہے. اسے پیار نہیں بولتے ہیں. پیار کسے بولتے ہیں؟ مجھ سے سنو. رات کی تنہائی میں آدمی اپنے بستر پہ سویا ہوا ہے, نرم اور گدیلے بستر پہ, آنکھ چاہتی ہے کہ سو جاؤں, نیند پریشان کرتی ہے, مگر اچانک مؤذن پکار دے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. فجر کی اذان ہو جائے, آنکھ چاہتی ہے کہ سو, مگر دل چاہتا ہے. یہ خدا کی پکار ہے, یہ اللہ کی پکار ہے. بستر چھوڑ دے, وضو بنا کر مصلی پہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. حقیقی محبت اسے بولا کرتے ہیں. زندہ باد. سن رہے ہیں آپ حضرات؟ سن رہے ہیں؟ اور 5 منٹ سنیں گے. اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ. پورا مجمع ہاتھ اٹھائے کہیں یا رسول اللہ, اور زور سے بولے یا حبیب اللہ. تو نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, مگر ضرورت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے دعویٰ کریں اور اس کے ساتھ ہی امام حسین کا کردار دیکھیں. محبت اسے نہیں بولتے ہیں جسے آپ محبت بولتے ہیں. یہ لچاپن ہے, یہ آوارہ گردی ہے. شادی سے پہلے جو پیار ہوتا ہے اس میں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے, مگر شادی کے بعد جو پیار ہوتا ہے اس میں رحمان کا ہاتھ ہوتا ہے. سنیں آپ, شادی کے بعد دوسری بیوی سے پیار نہیں, اپنی بیوی سے پیار. دوسرے کی بیویوں سے پیار ہوتا ہے آج ہم کو, اور اپنی بیوی سے صبح شام جھگڑے ہوتے ہیں. یہ آج تمہارا دستور بن گیا ہے. گھر سے نکلا تو بیوی سے جھگڑا کر کے نکلا, شام میں لوٹا تو بیوی سے جھگڑا کر کے شام بیوی سے جھگڑا کر رہا ہے. اگر تمہاری بیوی بھولی ہے, وہ جانتی نہیں ہے, تو تم سیکھو اور سکھاؤ. خود بھی نہیں سیکھا اور بیوی کو بھی سکھانے کی کوشش نہیں کیا تو جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی. تو کیا نوبت آئے گی؟ کبھی کبھی بیوی بیمار ہو جاتی ہے, اس کے کام میں ہاتھ بٹاؤ. میں نہیں بولتا کہ بیوی کی چمچہ گیری کرو, میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ بیوی کی غلامی کرو. تو سب سے بڑا غلام ہے اپنی بیوی کا, جو اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار ہو کر کبھی اپنی ماں کو گالی دیتا ہے, کبھی اپنے باپ کو برا بھلا بولتا ہے. تو کیوں بولتا ہے کہ ہم چمچہ گیری نہیں کریں گے اپنی بیوی کا؟ اپنی بیوی کا چمچہ گیری تجھ سے زیادہ کوئی نہیں کرتا ہے, جو اپنی ماں کو تکلیف دیتا ہے اور اپنے باپ کو تکلیف دیتا ہے. تم نے سنا نہیں, بیوی کو زندگی بھر محبت سے گلے لگاتے رہو گے, وہ انعام نہیں ملے گا. مگر مصطفیٰ فرماتے ہیں کسی نے ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے اپنی ماں کو دیکھا تو خدا اس کو ایک حج مقبول کا کیا کہنے حضرت. زندہ باد, زندہ باد. زندگی بھر بیوی سے محبت کرتے رہو, یہ سرمایہ نہیں ملے گا. کوئی حاجی بول سکتا ہے کیا کہ 3 لاکھ روپے خرچ کر کے ہم نے حج کیا اور ہمارا حج قبول ہو گیا؟ بول سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں بول سکتا ہے. مگر ہاں, نبی یہ کونین فرماتے ہیں اگر کسی نے محبت کے ساتھ اپنی بیوی کا, اپنی ماں کا چہرہ محبت بھری نگاہ سے دیکھا تو خدا اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب تو اپنی ماں کو محبت سے نگاہ سے دیکھے گا تو اپنی بیوی کا دل بھالا. زور سے کہیں یا رسول اللہ. سنیں گے اور تھوڑی دیر سنیں گے. اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ.
اور زور سے بولیے یا حبیب اللہ۔ تو نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پڑھیں، نبی کا قانون سمجھیں، مصطفیٰ کی سیرت کو اپنائیں۔ کبھی کبھی بیوی اگر پریشانی میں رہے تو اس کے کام میں اپنا ہاتھ بٹائیے، اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیجئے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین میں نبی یہ کونین کی ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، زور سے بولیے سبحان اللہ، جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اپنی بیوی کو، دوسرے کی بیوی کو نہیں۔ آج ہم اپنی بیوی کو دیکھ کر کم مسکراتے ہیں، دوسرے کی بیوی کو دیکھ کر زیادہ مسکراتے ہیں۔ یہ ہمارا دوست ہے، گئے پارٹی میں، ولیمہ میں، شادی میں انویٹیشن کارڈ ہم کو ملا، دوست کی بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور بیوی کو ساتھ لے کر گئے، اس سے 50 بار جھگڑا کر چکے ہیں۔ یہ ہمارا آج سسٹم بن چکا ہے، اور دوست کی بیوی سے ہاتھ ملا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کیسے ہیں کیسے ہیں؟ اے بیوقوف آدمی، تمہاری بیوی دوسرے مرد سے ہاتھ ملا رہی ہے، تو دوسرے کی عورت سے ہاتھ ملا رہا ہے۔ تم نے سنا نہیں مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ میں، کوئی عورت اگر کسی غیر محرم مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتی ہے تو خدا اس عورت اور اس مرد کے قبر میں 99 سانپ عذاب کے مسلط فرماتا ہے۔ یہ مصطفیٰ فرماتے ہیں، تم کو یہ سب حدیثیں نہیں سوچتی ہیں، تم کو یہ سب مصطفیٰ کے فرمان نہیں سوچتے ہیں۔ چلا ہے انگریزی فیشن، انگریزی کلچر اپنانے کے لیے، خبردار خبردار، انگریزی کلچر تمہیں تباہ کر کے چھوڑے گا، انگریزی کلچر تمہیں برباد کر کے چھوڑے گا۔ اگر تمہیں آباد ہونا ہے، اگر تمہیں دنیا میں عزت کمانی ہے تو انگریزوں کے کلچر میں نہیں، مصطفیٰ کی سیرت میں عزت پانے کی کوشش کرو، مصطفیٰ کے کردار میں، مصطفیٰ کے کیریکٹر میں۔ میرے پیغمبر سے زیادہ بہتر کردار کس کا ہو سکتا ہے؟ میرے پیغمبر سے اچھا زیادہ کیریکٹر کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا نہیں۔ خدا فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ خدا فرماتا ہے no doubt there is a great example for all in the character of your prophet Muhammad, peace be upon him۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت ہمارے لیے مثال راہ ہے، مصطفیٰ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ زندگی ہے۔ حضرت شیخ سعدی، حضرت حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ that the name of اسوہ رسول is to follow him and to do what he said and not go to against his saying and activity۔ نبی کے اسوہ رسول کا مطلب، اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جن چیزوں سے روک دے، یہ جان چلی جائے اس کو کبھی کرنا نہیں ہے، اور مصطفیٰ جن چیزوں کا حکم دے دے، اپنی جان چلی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر وہ کرنا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں مراد آباد کے شہر کو، مراد آباد جہاں پہ سب سے زیادہ پیتل کا کاروبار، مراد آباد کے شہر میں ایک نوجوان نے اپنے باپ کے بزنس کو سنبھالا، جس کے باپ کے پاس پیتل کا کاروبار تھا۔ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ پیتل کا کاروبار مراد آباد شہر میں ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سونیا گاندھی نے اپنی بیٹی کی شادی مراد آباد میں کیا ہے، چونکہ پیتل کا کاروبار سب سے زیادہ وہاں پہ۔ وہ پیتل کے کاروبار کو سنبھالا ایک نوجوان نے، مگر افسوس تمہارے لیے وہ نوجوان شریعہ ایک عالم دین کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ عالموں سے دوستی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ کبھی بھی نوجوان تاش کی پتی کو اپنے ہاتھ سے نہیں بکھیرے گا، کبھی شراب کی بھٹی میں نہیں بیٹھے گا، کبھی چوراہے پر بیٹھ کر کیرم بورڈ یا جوا کھیل کر اپنی زندگی برباد نہیں کرے گا۔ ایک عالم کے ساتھ بیٹھے گا تو کبھی مصطفیٰ کی سنت کے بارے میں سنے گا، کبھی امام حسین کے کردار کے تعلق سے زندگی کو سنوارے گا۔ یہ سوچے گا جب ایک عالم دین کی صحبت میں رہے گا۔ وہ نوجوان اگرچہ پیتل کے کاروبار میں بلندی پا لیا تھا، مگر عالموں سے دوستی کیا تھا اس نے۔ اس کی شادی ہو گئی ایک پٹیل خاندان میں جس کے پاس پیتل کا کاروبار تھا، خوبصورت لڑکی۔ شادی کی تاریخ فکس ہو گئی، شادی فکس ہو گئی، مگر اس نوجوان کی جس لڑکی سے شادی طے ہوئی، اس لڑکی کے باپ نے اس کے باپ سے کہا کہ آپ کا بیٹا مجھے پسند ہے، اس کی ہائٹ اچھی ہے، اس کی خوبصورتی اچھی ہے، اس کا بزنس اچھا ہے، اس کا اسٹیٹس اچھا ہے، مگر اس کے چہرے پہ جو داڑھی ہے یہ داڑھی مجھے پسند نہیں ہے، اس کو بول دیجئے داڑھی نہ رکھے۔ اب یہ نوجوان کے تعلق سے جب اس کے باپ نے سنا، اب اس کو فکر لاحق ہوئی کہ میرے بیٹا پسند ہے اس کو، مگر میرے بیٹے کے چہرے پہ جو داڑھی ہے یہ اس سے پسند نہیں ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے دوستوں کو بلایا اور کہا کہ تم اپنے دوستوں کو سمجھا دو، جا کر بول دو کہ اتنا اچھا رشتہ نہیں آئے گا، بڑی قسمت سے یہ اچھا رشتہ ملا ہے، اگر اسے داڑھی ہی رکھنی ہے تو بول دو شادی کر لے گا، اس کے بعد داڑھی رکھے گا، ابھی داڑھی چھل دے۔ وہ نوجوان کے پاس جب اس کے دوستوں نے جا کر کے کہا تھا کہ آپ تمہارے باپ کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد داڑھی رکھ لینا، مگر ابھی داڑھی نہ رکھو، چونکہ
چونکہ لڑکی والے کو پسند نہیں ہے۔ وہ نوجوان کیا جواب دیتا ہے سنیں، وہ نوجوان جواب دیتا ہے جا کر بول دو میرے باپ سے زندگی بھر گوارا رہنا گوارا ہے مگر مصطفیٰ کی سنت کو قتل کرنا کبھی گوارا نہیں ہے۔ کیا بات ہے حضرت، واہ 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 واہ، زندگی بھر گوارا رہنا مجھے گوارا ہے مگر مصطفیٰ کی سنت کو قتل کرنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ وہ نوجوان بولتا ہے۔ جب آدمی عالم کی صحبت میں رہے گا تو ایسا رزلٹ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے، مگر جو عالم ہی کے پیچھے لگا رہے گا، جو عالم کے ہی پیچھے لگا رہے گا، اس کی زندگی داغدار کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کی غیبت کرے گا، تو پھر اس کی زندگی کیسے پروان چڑھ سکتی ہے؟ وہ کیسے سماج میں عزت پائے گا؟ ہمارے محلے میں آ گئے امام صاحب، اب ہم نے سوچ لیا، ٹھان لیا، امام صاحب اگر ہماری مرغی ذبح کریں گے تو رہیں گے ورنہ نہیں رہیں گے۔ بے وقوف آدمی، تمہیں مرغی بھی حلال کرنا نہیں آتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے۔ امام صاحب کی بھی مجبوری کبھی سمجھا کر، وہ کبھی بستر پہ سوئے رہتے، نیند ان کو بھی آتی ہے کبھی دن میں۔ تمہارے گھر میں مہمان آ گیا کبھی 11 بجے، تمہیں مرغی اس وقت ذبح کرنی ہے، امام صاحب سوئے ہوئے ہیں، تو آ گیا انہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ اگر امام صاحب نیند کے خمار کی وجہ سے منع کر دے تو اسی دن سے امام کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب یہ جب تک نکلے گا نہیں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ تمہارا کیریکٹر ہے، یہ تمہارا کردار ہے۔ جو آدمی خود مرغی ذبح کرنے کے قابل نہیں ہے، اپنے مہمان کو اچھا کھانا کھلا نہیں سکتا ہے، وہ چلا ہے امام کے پیچھے لگنے کے لیے۔ چلو امام صاحب کو بدلو، دنیا بدل رہی ہے، امام بدل رہے ہیں مگر خود کو تم نہیں بدل رہے ہو، اس لیے تمہاری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، اس لیے تمہارے محلے میں سے 1 مہینہ 2 مہینے سے زیادہ امام نہیں ٹکتا۔ میں اس محلے کی بات نہیں کرتا ہوں، پورے ہندوستان کے سماج کی بات ہو گئی ایسی، پورے ہندوستان کا ماحول۔ صدر بن گیا، ہم نے 10 لوگوں کو بریانی کھلا دیا، ہم کو ووٹ مل گیا، ہم صدر بن گئے۔ ہم سیکریٹری بن گئے، 50 لوگوں کو شراب پلا دیا، ہم سیکریٹری بن گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم اس عہدے اور اس کا روب جماتے ہیں اور امام کو اپنے اشارے پر نچاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں بے وقوف آدمی، تو 10 لوگوں کو بریانی کھلا کر صدر بنا ہے، 50 لوگوں کو شراب پلا کر سیکریٹری بنا ہے، مگر امام مصطفیٰ جان رحمت پر نازل کردہ قرآن کی تلاوت کیا تب امامت کرتا ہے۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ یہ کسی کو بریانی کھلا کر امام نہیں بنا ہے، یہ کسی کو شراب پلا کر امام نہیں بنا ہے، یہ مصطفیٰ کی حدیث کو پڑھ کر امام بنا ہے، یہ مصطفیٰ کے قانون کو پڑھ کر امام بنا ہے۔ ان کی قدر کر ورنہ آنے والے وقت میں اذان دینے کے لیے بھی تمہیں سوچنا پڑے گا، اتنی بری حالت ہو جائے گی۔ تم نے دیکھا نہیں دلی کے جامع مسجد میں شہنشاہ اورنگزیب جو ہندوستان کی بادشاہت کو، ہندوستان کے بادشاہ ہیں، شہنشاہ اورنگزیب دلی جامع مسجد کے متولی ہیں، اس مسجد میں کوئی امام ٹکتا نہیں تھا، اچانک ایک امام آ گئے، ان کی بحالی ہو گئی، ان کی تقرری ہو گئی، ظہر کی اذان ہو گئی، مصلیان کرام آنے لگے۔ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں آپ حضرات؟ سن رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ ظہر کی اذان ہو گئی، مصلیان کرام آنے لگے، امام صاحب مصلی امامت پر جا کر بیٹھ گئے۔ ظہر کی نماز کھڑی ہونے کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہونے کا ٹھیک ٹائم ہوا، امام صاحب نے مؤذن سے کہا اقامت کہی جائے۔ مؤذن بولتا ہے کہ رک جائیے امام صاحب، ابھی شہنشاہ وقت اورنگزیب نہیں آئے ہیں۔ امام صاحب بولتے ہیں یہاں کا بادشاہ شہنشاہ نہیں ہے، یہاں کا بادشاہ اورنگزیب نہیں ہے، یہاں کا بادشاہ وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہاں کسی اورنگزیب کی بادشاہت نہیں چلتی ہے، یہاں میرے خدا کی بادشاہت چلا کرتی ہے۔ اقامت کہی جائے، اقامت کہی گئی، نماز کھڑی ہو گئی، تمام مصلیان کرام یہ سوچتے رہے یہ کیا کیا امام صاحب نے؟ یہاں تو 15 دن 20 دن تک امام نہیں ٹکتا ہے اور یہ پہلے ہی دن میں اپنے پیر پر کلہاڑی مار لیا۔ یہ کیا اس نے؟ اگر 2 منٹ رک ہی جاتا تو کیا کمال، 2 منٹ رک ہی جاتا تو کیا نقصان ہو جاتا؟ شہنشاہ اورنگزیب کا انتظار کر دیا جاتا، شہنشاہ اورنگزیب کا انتظار کر لیتے۔ شہنشاہ اورنگزیب اتنے بڑے جلالی بادشاہ، انہوں نے ان کے شان میں گستاخی کر دی، 2 منٹ رک جانے سے کیا کمی ہو جاتی؟ سارے نمازی یہی سوچ رہے تھے، مگر شہنشاہ اورنگزیب تیسری رکعت میں آ کر شریک ہوئے، نماز مکمل ہو گئی۔ نماز مکمل ہو جانے کے بعد شہنشاہ اورنگزیب کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب تک امام بدلا جاتا تھا، اب امام بدلا نہیں جائے گا۔ اب تک جو امام آتے تھے وہ مجھ سے ڈرا کرتے تھے، مگر یہ امام مجھ سے نہیں خدا سے ڈرا۔ ارے کیا کہنے، ماشاءاللہ، واہ واہ۔